دنیا میں چاہتے ہو آخرت میں لے لو، اچھا ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں مل جائے تو آپ کا بھی دیدار کر لوں۔ حضور نے فرمایا پھر دعا مانگو۔ حضور نے دعا ارشاد فرمائی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے نام لے کے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد مصطفیٰ نبی رحمت کا وسیلہ ان کی توجہ سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں بھی مصلی سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام واپس لوٹے، اب سفر سے واپس آ رہے ہیں، اتنا عرصہ حضور نے وہاں گزارا، لیکن زمین پر وقت اللہ نے ٹھہرا دیا تھا، زمین پر وقت تھم گیا تھا، اسی لیے ایک ہی رات میں واپس آ گئے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، نبی پاک علیہ السلام نے واپسی کے سفر میں سوال کیا، اے جبریل یہ بتاؤ میری تصدیق اس معاملے میں کون کرے گا؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر ہوں گے جو آپ کے اس واقعے کی تصدیق فرما دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی، یا رسول اللہ خبردار، میں آپ کو قسم دے کے کہتی ہوں ان مکہ کے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیجیے گا، یہ آپ کا تمسخر کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی ہجو کریں گے، آپ کی بات کا انکار کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر حرم شریف میں حضور تشریف لائے تو ابو جہل آئے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، اس پر یہ دو چار دلیلیں میں یہاں پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کوئی نئی خبر تمہارے رب نے دی؟ حضور نے فرمایا ہاں، کل رات ہم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، وہاں انبیاء کرام کی امامت کی، اور وہاں سے آسمان دنیا پر عرش معلیٰ پر، اور تمام رات سیر کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے واپس حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں لوٹ آئے۔ تو اس نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے، اور وہاں سے رات کے اسی پہر میں لوٹ کے بھی آ گئے۔ اس نے کہا کہ اچھا یوں کیجیے، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو ہمیں اس کی نشانیاں بیان کیجیے، اس کا نقشہ بیان کیجیے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے سارے کے سارے حجابات اٹھا دیے، نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے سارے کے سارے جوابات بیان کر دیے، پورا نقشہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، یہ ششدر رہ گیا کہ یہ تو صحیح بولتے، حالانکہ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام درود شریف پڑھتے زندہ باد، حالانکہ ان کے سامنے حضور علیہ السلام کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے، لیکن جب نشانیاں بیان کی تو یہ بڑا ششدر ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اس سفر میں آپ کو ہمارے کوئی قافلے بھی ملے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہمیں تمہارے 3 قافلے ملے۔ سرکار نے فرمایا پہلا قافلہ مجھے مقام روحہ میں ملا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، ان کے پالان میں ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پیالہ اٹھا کے پانی پی لیا، اور پیالہ میں نے وہیں پالان کے پاس رکھ دیا تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے پانی کو نہیں پایا، تو جب وہ آئیں تو ان سے نشانی پوچھ لینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دوسرا قافلہ مقام ذی طویٰ میں ملا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 لوگ ایک اونٹ پر سوار تھے، میری سواری کی وجہ سے ان کا اونٹ بھٹک گیا، وہ دونوں اپنے اونٹ سے گرے، ان میں سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو جب وہ واپس آئیں تو تم ان سے دریافت کر لینا۔ اور سرکار نے فرمایا تیسرا قافلہ مجھے مقام تنعیم میں ملا، سرکار نے اس قافلے کی تعداد بھی بتائی، اور جو کچھ وہ ساز و سامان لے کے آ رہے تھے اس کی بھی نشاندہی فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ اس قافلے کے آگے 2 اونٹ چل رہے ہیں جو بھورے رنگ کے ہیں، سرکار نے فرمایا ان اونٹوں پر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے جب یہ نشانیاں سنی تو جلدی سے چلے، چونکہ صبح سورج نکلنے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا، یہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے آواز دی لو سورج طلوع ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے، دیکھو قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔
دوسرے قافلے کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ وہ نصف النہار یعنی جب سورج بالکل سر پر ہوگا تو مکہ میں داخل ہوگا۔ حضور کے کہے کے مطابق وہ اسی حال میں داخل ہوا جو نشانی حضور نے بیان فرمائی تھی۔ تیسرا قافلہ حضور نے فرمایا کہ وہ غروب آفتاب سے قبل مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے سورج کو ٹھہرا دیا جب تک کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل نہیں ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوا۔ میرے دوست بزرگوں عزیزوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی معراج پر دلیل ہے۔ ابو جہل کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی تھی۔ اگر سرکار فرماتے کہ ہم نے کل رات خواب میں یہ سب کچھ دیکھا تو کیا ابو جہل اعتراض کرتا؟ وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو دوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کہا اے ابو بکر اگر کوئی شخص اس طرح سے کہے تو کیا تم اس کی بات کا یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو موقع مل گیا، اس نے کہا تو پھر تمہارے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، آپ نے فرمایا اگر نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام تمہارے کہے کے مطابق صادق اور امین ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جو کچھ آپ پر گزری ہے ہمیں بھی بیان کریں، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کی طرح انکار نہیں کیا۔ آج جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کہ حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا کھاتا کس کی طرف جا کے لگ رہا ہے۔ اور ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کے قائل ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری نسبت حضرت ابو بکر صدیق کی طرف فرما دی۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی ہوا۔ لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ اللہ تو لامحدود، رسول اللہ کی نگاہ تو محدود چیزوں کو دیکھتی ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا کہ رسول اللہ کی نگاہ نے اللہ کا احاطہ کر لیا۔ علامہ مفتی اکمل صاحب زیدہ مجدہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ ایسا نہیں، جب کبھی کوئی شخص اپنی ہتھیلی کو اپنی نگاہ پہ رکھ لے اس طرح، تو کیا اس کی ہتھیلی اس کو نظر آتی ہے؟ ہرگز نظر نہیں آتی۔ حضور نے یہ کب فرمایا کہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک حضور اپنے رب کو دیکھا؟ حضور نے تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو احسن خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو رسول اللہ کی نگاہ نے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ جس طرح ہم اپنی ہتھیلی کو اپنے آگے کر رہے ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی روشنی، کوئی ٹارچ وغیرہ ہم اپنی نگاہ کے سامنے کر لیں تو صرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، ان کا دیدار کیا، اور اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے زمین و آسمان کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت نور کی زیارت کی ہے، اور یہ رسول اللہ کا اعزاز کہ تمام ہی کائنات کے اندر زندگی میں دنیا میں اگر کسی نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ آپ نے ایک سانس کے اندر فرمایا ہاں دیدار کیا، ہاں دیدار کیا، ہاں دیدار کیا، جب تک کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹ گیا آپ بولتے رہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی، اور رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کلمات میں نے یہاں ادا کیے، اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔